اچھا، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پاسٹر عاطف گلزار آپ سب کے سامنے خداوند کا بڑا شکر ہے کہ آج پھر سے خداوند نے موقع دیا کہ آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوں اور آپ لوگوں سے کچھ بات کر سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے کفارہ کیسے بنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ہی اچھا ٹاپک ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے کفارہ کیسے بنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے ہم کوئی ریفرنس نہیں دیتے، بلکہ سیدھی سیدھی باتیں جو کہ انسانی ذہن کے بالکل سامنے ہوں وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ ہر شخص جو ہے ان چیزوں کو پہلے غور کرے، پھر اس کے بعد وہ ان پر پڑھے، کیونکہ وہ پڑھے کافی تو پھر اس کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے کفارہ کیسے بنا۔ ٹھیک ہے، اب پہلے نمبر پر جب باپ ابراہیم کو جو ہے وہ خدا نے کہا کہ بھئی تم نے یہ درخت کا پھل نہیں کھانا اور باقی درختوں کا پھل کھا سکتے ہو، جس دن تم نے اس درخت میں سے کھایا اسی دن تم مرا۔ ٹھیک ہے، تو اب باپ آدم نے جو ہے وہ پھل کھایا۔ جب باپ آدم نے پھل کھایا تو اس کے بعد وہ مرا نہیں بلکہ جیتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر اسے جھوٹ بولا، نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ خدا ان سے جدا ہو گیا۔ اب جدائی کا جو غم ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ اب جب خدا اور انسان دونوں علیحدہ ہوتے ہیں تو انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم گھر میں بھی جب کوئی شخص ہم سے جدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے تو جیندے جانے سے مار دیتا ہے، یعنی کہ جیتے جان ہی انسان مر جاتا ہے۔ اور پھر بڑا اچھا ہے کہ وہ شعر بھی ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں جنازے ان کے جو لوگ اندر سے مر جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اندر سے، باپ آدم اندر سے مر گیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سے خدا علیحدہ ہو گیا، جدا ہو گیا۔ جدائی کا یہ غم، جدائی کا یہ دکھ خدا پہ بہت ہوا، تو خدا نے ایک شخص کو، ایک چیز کو کہا تھا کہ یہ تم نے نہیں کرنی، اس نے پھر بھی کی۔ تو اب کیا ہوا کہ کفارے کا وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب سب سے پہلے بات کہ خداوند یسوع مسیح کب پیدا ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح، اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کا کلمہ تھے تو کلمہ کب ہوتا ہے؟ اب ہم منہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، یا ہم یہ نکالیں اندازہ کہ الف بے ہم پڑھتے ہیں، الف بے چین اے بی سی پڑھتے ہیں، اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو اب اگر ہم کسی بچے کو یہ پڑھاتے رہیں گے نا اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی، تو وہ نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا کہ بھی اے بی سی ڈی، اس کو رٹا لگ جائے گا، رٹا تو بڑا ماہر ہو جائے گا کہ اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی، ٹھیک ہے، لیکن جب تک اس کو اے کی شکل نہیں پتہ، بی کی شکل نہیں پتہ، سی کی شکل نہیں پتہ، تو جب پتہ ہی نہیں شکل کا تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کو کہے کہ جی اے بی سی ڈی سنا، تو اے بی سی ڈی ایسے سنا دے گا، لیکن اگر کوئی اس سے کہے کہ اس کو لکھ کے دکھا، اور ریٹن میں ہر چیز کو مانا جاتا ہے، زبان پر کوئی کسی کو نہیں مانتا، تو ریٹن میں جو چیز ہوتی ہے نا اس کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ پروفڈ ہے، انتھینٹک ہے، اور اس میں کوئی اب پرابلم نہیں۔ تو اسی طرح سے خدا نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کن کہہ کر بنایا سب کو، ہو جا اور ہوگی چیزیں، لیکن اب وقت یہ تھا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہا تھا اس کو ایک ریٹن فارم میں لکھ کے دیتا، ایک ایسی شکل اور ایسی صورت بنا کے دیتا جو کہ سب کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ خداوند نے جیسے ہی کہا کہ ہو جا تو ہو گیا، لیکن جو اس کے منہ سے نکلا وہ اس کلمہ تھا، وہ کلام تھا، اور اس بات سے جو ہے وہ قرآن مجید بھی جو ہے وہ واضح بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلمہ یعنی کلام، تو جیسے ہی کلام ہوا، متکلم بولا، تو جو متکلم بولا وہ کلام جو ہے وہ جسم ہوا۔ اب اس مجسم کلام کو جو ہے وہ اب ایک سائڈ پر رکھ دیں اور دوسری طرف آ جائیں کہ اب دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا جب شروع ہوتی ہے تو باپ آدم کو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب باپ آدم کو بنا کے تو پھر اس کے بعد وہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جدا ہوتا ہے اور باپ آدم مرتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو اس باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے۔ جب باغ عدن سے نکال دیا جاتا ہے تو ان کے بیٹے ہوتے ہیں، قائن، ہابل اور سیت، اور اس طرح سے بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں جو کہ بائبل مقدس کے مطابق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ وہ ایک لڑی چلتی ہے، ٹھیک ہے،
قائن جو ہے وہ حابل کو مار دیتا ہے، اس کے بعد قائن جو ہے یا قبیل حبیل اس طرح سے بھی نام ہیں، تو وہ جیسے ہی جو ہے وہ قبیل اور حبیل جو ہیں یا قائن جو حابل جو ہیں اور سے جو ہیں، اور حابل مر جاتا ہے اور قائن سے آگے اولاد شروع ہوتی ہے، حابل سے آگے اولاد شروع ہوتی ہے، تو وہ سے اولاد شروع ہوتی ہے، سوری حابل بول گیا، سے اولاد شروع ہوتی ہے، تو بڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ گناہوں میں گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ جب گناہوں میں گر جاتے ہیں تو خدا ملعون ہوتا ہے، خدا کہتا ہے یار یہ میں نے کیا انسان کو بنا دیا، یہ تو اب جو ہے وہ، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے نمبر پر تو جو ہے وہ ساری دنیا ختم کرتا ہے اور صرف نوح علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، علیہ السلام اس لیے کہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، تو حضرت نوح کو بچا لیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ حضرت نوح کو بچاتا ہے تو اس کے بعد اس کے خاندان سے پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ایک وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، خدا یہ کہتا ہے نوح سے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بھئی تو دوبارہ تمہارے یہاں پر جو ہے نا ایسا معاملہ نہیں ہوگا، پانی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی تباہی نہیں آئے گی پانی کے ساتھ، آپ لوگ بڑھو، خوب بڑھو، اتنا بڑھو کہ زمین کو جو ہے امور و محکوم کر دو، اور میں اپنی تلوار بادلوں میں رکھ دیتا ہوں کہ جب کبھی بارش بہت زیادہ ہو جائے تو میری کمان جب مجھے نظر آئے تو مجھے یاد آئے کہ میں نے نوح سے وعدہ کیا تھا، تو اس لیے میں وہ نہیں کروں گا، تباہ نہیں کروں گا، بلکہ وہ بارش کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا، پانی کو منتقل کر دوں گا۔ ابھی ہوا یہ کہ یہ وعدہ نوح کے ساتھ چل پڑا، ٹھیک ہے، اب نوح کے ساتھ چلتا چلتا وعدہ پھر سے لوگ وہ ویسے ہی ہونا شروع ہو گئے، پھر سے ویسے ہی گستاخیاں گناہ اور ویسے ہی سارا کچھ کرنا شروع ہو گئے، تو باپ ابراہیم آئے۔ اچھا، باپ ابراہیم جب آئے ہیں تو باپ نوح کے سلسلے میں سے باپ ابراہیم جب آئے تو باپ ابراہیم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں 99 سال کی عمر میں، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے، باپ اسماعیل کو جو ہے وہ کیا گیا، کچھ کہتے ہیں باپ اسحاق کو جو ہے وہ کیا گیا۔ اب بائبل جو ہے باپ اسحاق کا بات کرتی تو ہم باپ اسحاق کی ہی بات کریں گے، باقی سلسلہ جو ہے کہ اسماعیل تھے یا اسحاق تھے یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باپ اسحاق کی بات کریں، باپ اسحاق جو ہے اس کو جب خدا نے دیا باپ ابراہیم کو، تو باپ ابراہیم سے کہا کہ بھئی تم اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے وہ قربان کرو جا کے، ٹھیک۔ اب یہ مطلب بڑی عجیب سی بات تھی کہ بھئی ایک بیٹا اگر 99 سال کی عمر میں دیا ہے، 90 ایئرس کی عمر میں دیا ہے، تو کیوں اب یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جی میں، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ اس نے یہ سارا کچھ نہیں سوچا، بلکہ اس نے کہا جس نے دیا ہے اب وہی پھر سے دے دے گا، تو میں اس کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اب وہ قربانی کیوں مانگ رہا تھا؟ پہلے نمبر پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا کو قربانی کی کیا ضرورت پڑی کہ وہ ابراہیم سے قربانی مانگ رہا ہے؟ وہ تو اچھا، نوح نے بھی سوچنے قربانی چڑھائی ہے، نوح نے بھی کہا ایک جو ہے وہ ذبیحہ بنایا اور اس کے اوپر قربانیاں کی تھیں، اس کی راحت انگیز خوشبو کو ہی سونگ کے خدا نے وعدہ کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے لوگ قربانیاں دیتے تھے، نوح کے پاس کیسا یہ آیا، نوح کو کیسے لگا، نوح نے حلال جانور لے کر ذبح کر کے کیوں اس کو سوچنی قربانی کے لیے چڑھایا؟ تو پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ خدا ایک سلسلہ چلا رہا ہے کہ بھئی جو خون ہے اس کو نہیں تم لوگوں نے کھانا کیونکہ اس میں جان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باقی تم ہر چیز کھا پی لینا، باقی ہر چیز کھا لینا، لیکن یہ خون نہ کھانا کیونکہ خون میں جان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کفارہ جو ہے وہ جان ہی دے سکتی ہے، اگر مطلب میں کسی کا قتل کرتا ہوں تو میرے کفارے کے لیے ایک شخص ایسا آئے گا جو اپنی جان دے گا تو میں بچوں گا، وہ کرنا نہیں بچوں گا۔ اب گناہ جو ہے اس کا کفارہ دینے کے لیے خدا نے کہا کہ چلو بھائی ابراہیم اپنے بیٹے کو جو ہے میری راہ میں قربان کرو، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تم قربان کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری قوم کا کفارہ کر دیں گے، یا اس نے یہ سلسلہ کیا ہوگا کہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر انسان میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے تو میں اس کا بنانے والا ہو کر میں کیوں نہ کچھ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اسحاق کو، ٹھیک ہے، تو اسحاق کو ابراہیم لے کر گیا، لیکن پھر بھی وہ بچ گیا اور اس جگہ پر ایک مینڈا پایا گیا اور اس نے اس مینڈے کو جو ہے وہ سوختنی قربانی کے لیے گزران دیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی باپ ابراہیم نے وہ سوختنی قربانی کے لیے گزراننا، سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلسلہ جب شروع ہوا لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کر دیں، لوگوں نے کہا کہ جی خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ باپ موسیٰ آئے،
اور باپ موسیٰ نے آ کر ایک خدا سے شریعت طلب کر لی کہ بھئی ہمیں بتا دے کس طرح سے رہنا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق ہی رہیں، تاکہ تیرے گناہ گار ہی نہ ٹھہریں ہم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ شریعت ہے، 613 احکام ہے، اس پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ قربانیاں ادا کرے تو وہ چھٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سلسلہ ایسا شروع ہو گیا کہ لوگ جو ہے وہ گناہ کرتے تھے تو جلدی سے قربانی کی اور پھر سے آزاد، ٹھیک ہے۔ اب خدا نے کہا کہ میں بھی یہ تو اکتا گیا ہوں کہ یہ لوگ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسا کہ نوح سے پہلے تھے۔ باپ نوح سے پہلے بھی لوگ جو ہے وہ اسی طرح سے گناہ کرتے تھے، لیکن اب تو ان کو موقع مل گیا کہ بھئی وہ گناہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، معاف ہو جاتا ہے جی، بس وہ یہ سوچتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بھئی ان لوگوں کو بتلایا جائے کہ بھئی ایک بندہ آئے گا جو تم لوگوں کو کفارہ بنے گا اور تم اس کے جو ہے وہ پیچھے چلنا۔ اب خدا جو ہے نا وہ بڑا عزت دار بندہ ہے، وہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہے کہ جو مرضی اس کے حق میں بیان کر دیا جائے۔ تو اب کیا ہوا کہ جیسے خدا نے وہ سلسلہ شروع کیا، قربانیاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو گئیں، موسیٰ شریعت لے کر آ گیا، لوگ شریعت پر عمل کرنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اتنا شریعت پر عمل کرنا شروع ہو گئے کہ خدا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سوچنا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ لوگوں کو کیا ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کر دیں تو خدا کو خیال آیا کہ میں جو وعدہ کیا تھا، یسایہ نبی کی معرفت وعدہ کیا تھا، ابراہیم کے وساطت سے، باب ابراہیم کے وساطت سے وعدہ کیا تھا کہ بھئی ایک تم جو ہے وہ عورت کی لڑی سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ جو ہے باقاعدہ طور پر تم لوگوں کا کفارہ بنے گا، کیونکہ یسایہ نبی کی معرفت بھی یہی بیان کیا گیا کہ ایک جو کماری ہے وہ لڑکا پیدا کرے گی، لڑکا تولد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہی یہ سلسلہ بنتا ہے تو وہ کفارہ جو ہے آپ لوگوں کو کے لیے ادا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ بار بار جو ہے نا یہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب کیا ہوا کہ کفارے کا جب ٹائم آیا تو اسرائیل کے مائنڈ میں، یہودیوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ یہودی نسل سے ہوگا اور وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا، سبھی کو جو ہے وہ ختم کرے گا، صرف اسرائیل ہی اسرائیل ہوگا، ہر طرف 12 قبیلے ہوں گے، یہودیت کا قبیلہ سب سے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں ویسے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہوا تو یہودی گھر میں پیدا، لیکن ایک بڑے کمزور سے گھر میں پیدا ہوا، اور لوگوں نے جیسے سوچا تھا کہ شان شوکت اور ہر چیز ہوگی، ایسا نہیں تھا۔ اب لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید بڑا ہو کے یہ کر دے گا، لیکن وہ بڑا ہو کر بھی نہ کیا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان جو ہے اس کی باتوں کو سمجھے کہ بھئی میں وہی برا ہوں جس کے بارے میں آپ لوگوں کو وعدہ کیا گیا ہے، میں وہی روٹی ہوں جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، میں وہی جو ہے وہ پانی ہوں جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں ہوں، ہمیشہ کی زندگی کا پانی میں ہوں، تو یہ وعدہ کیا گیا ہے، تو میں وہی ہوں، تو یہ مجھے اس روپ میں دیکھیں، نہ کہ اس روپ میں دیکھیں کہ میں ان کا بادشاہ ہوں اور ان کو جنگ و جدل کر کے ان کو چھڑا دوں گا، ٹھیک ہے۔ جب کاہن لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی، لاوی لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بندہ جو ہے وہ عام سا شخص ہے، اور ایون کہ جو شریعت دی گئی ہے اس کے متنازع چلتا ہے، یعنی کہ سبت کے دن لوگوں کو چنگا کرتا ہے، سبت کے دن لوگوں کو پانی پینے کو پلانے کو کہتا ہے، تو جیسے ہی یہ بات ہوئی لوگوں نے اس کو جو ہے وہ رد کر دیا، اس کی تعلیم کو رد کر دیا، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہمیں جیسا بندہ چاہیے تھا ویسا تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور جب یہ سلسلہ پیدا ہوا تو خدا نے اس کفارے کو جو دینا تھا اس کا ایک سبب بنایا کہ بھئی یہ یہاں یہ باتیں کرے گا، جیسے ہی یہ کفارہ یہ ساری باتیں کرے گا تو یہ لوگ اس کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیں گے، جیسے چڑھا دیں گے خون بہے گا، جو خون بہے گا وہ کفارہ ہوگا، اور وہ کفارہ ادا کر دیا گیا۔ ایسا سلسلہ، ایسی ترتیب کسی کے پاس نہیں، کسی اور نبی پر آپ اس کو لاگو بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ یہ طریقہ کار، یہ سلسلہ ایک طریقے سے چلتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اے میرے عزیزو، یہ کفارہ آپ لوگوں کے لیے تیار ہوتا تب ادا ہوا جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ وہ کلمہ جو خدا کے منہ سے نکلا یہی تھا
اور پھر کیا ہوا جب کفارہ ادا ہو گیا. اصل میں اگر میں یہ بات کہوں کہ جی ہم ایک ایسے غیر جانبدار ہوتے ہوئے یہ بات نہ مانیں کہ یہ کفارہ نہیں ہے، تو جو کام اس نے کیا نا انہی کے وسعت سے ماننا پڑے گا. خدا یسوع مسیح بھی کہتا ہے اگر تم میرے منہ کی گواہی نہیں مانتے تو خیر ہے، لیکن جو میرے کام ہے وہ تو سمجھ لو، وہی سمجھ کے کہہ لو. تو اس لیے میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ ادا کیا ہے. ہمیں اس کفارے کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اس کے پر ایمان رکھ کے اس کی باتوں پر عمل کرنا. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایمان رکھ کے اس کی باتوں پر عمل کریں. تو جیسے عمل کریں گے خدا ہم کو ضرور جو ہے وہ کامیاب کرے گا، کامران کرے گا. لیکن کامیابی و کامرانی پیسے کی نہیں ہے، یہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کامیابی و کامرانی یہ ہے کہ آپ اندر سے تسکین یافتہ ہیں، اندر سے سکون میں، اور خدا یسوع نے جو اپنا اطمینان ہمیں دیا وہ اطمینان سے ہے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. خدا سب پر آمین.